آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامک ہسٹری پہ اتنی کھل کے بات کیوں نہیں ہوتی؟ یار عقائد کے مسائل ہیں. آپ جڑے ہوئے ہیں ایک چیز سے, آپ ایک عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں 1400 سال سے. لیٹ سپوز اس طرح دیکھ لیتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پہ میں امامت سے جڑا ہوا ہوں, آپ جڑے ہوئے ہیں خلافت سے. تو ایک چیز جب چلی آ رہی ہے تو آپ اس پہ بات ہی نہیں کرو گے, کیونکہ یہ آپ کے خون میں ہے نا. ایک بات تو یہ کہ آپ کے خون میں آ گئی, پھر آپ کے گھر میں جو چیزیں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں اس کے اگینسٹ اگر کوئی آپ کو بندہ بتا رہا ہے تو وہ آپ کا دشمن ہے. یہ ہوتا ہے, یہی سمجھا جاتا ہے نا. آپ کو نہیں لگتا کہ یار یہ چیزیں اوپن مائنڈ سے لاجیکل تھنکنگ کے ساتھ سننی چاہیے اور میں تو یہی سمجھتا ہوں, میں تو کہتا ہوں یہی ہونا چاہیے, ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن وہی بات ہے نا کہ وہ ایک بچپن سے مینٹل کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے, اس کے اگینسٹ کیسے جائیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیے نا کہ آج کل دنیا میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ خدا کے وجود پہ تو ڈسکشنز کر رہے ہیں نا, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, باقاعدہ ہوتی ہیں نا, آپ نے سنی ہوں گی بہت ساری. تو میں کہتا ہوں یار خدا کا وجود, خدا جو ہے وہ ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے ایک ریلیجیس آدمی کے لیے. اس پہ اگر آپ ڈیبیٹس کر سکتے ہیں اور اس پہ اگر آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں تو آپ ان ہسٹریز پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ کیوں نہیں کرتے؟ ڈرتے ہیں لوگ, ڈرتے ہیں, ظاہر ہے. کیا ڈر کیا ہے, کس چیز سے؟ بہت سارا ڈر ہے بھائی. I think ایک تو یہ کہ آپ جڑے ہوئے ہیں نا at stake as well, جس طرح سے فرقے ہیں, so every school of thought, every fiqh has a lot at stake. اچھا اب ریسرچ نہیں ہے نا. اب دیکھیں نا, اب آپ نے کتنی ریسرچ کی. اب آپ کسی لیٹ سپوز آپ اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ ایک سنی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, تو آپ نے کتنی ریسرچ کی اپنے سیکٹ کو لے کے. یا اگر لیٹ سپوز میں کسی اہل تشیع گھرانے میں پیدا ہوں تو میں نے کتنی ریسرچ کی ہوگی. ریلز ہی دیکھی ہوں گی نا. ہم نے کتابوں سے وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں ہیں. اگر میں آپ کو کوئی بھی روایت اگر بتاؤں گا جو آپ کے مطابق ہوگی, مطلب آپ کی اپنی بکس میں سے ہوگی, لیکن آپ اس چیز سے ایگری کبھی بھی نہیں کرو گے. بٹ اب چیٹ جی پی ٹی بڑا ہیلپ کر رہا ہے. لوگ اب کوئی بات کرتے ہیں نا کسی سیکٹ کے والے سے, وہ تو آپ کے حساب سے بتاتا ہے نا. نہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک بندہ, آپ نے مجھے اسلامک ہسٹری پہ کوئی بات کی, میں نے سمپل وہ جا کے لکھا کہ یار یہ جو اسلامک ہسٹری پہ بات کی وہ ٹھیک ہے, اچھا کون سا سیکٹ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتا ہے, وہ ساری چیزیں وہ بتا دیتا ہے. وہ آپ کو دیکھو اس چیز سے آپ کو ہیلپ بہت ملتی ہے کہ یار کس مائنڈ سیٹ کا بندہ کس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, پھر آپ اس طرح سے کوشچن کر سکتے ہیں نا. دیکھیں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ڈبیٹ ہوتی ہے اس میں کوشچن آنسرز ہوتے ہیں. بالکل. اب ہر سیکٹ کا بندہ ہے, اس کا ایک بلیف ہے, اور اس بلیف کے ساتھ اس کا سینٹیمنٹ جڑا ہوا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ بات کنٹروورشل کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ اس کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کر رہے ہیں. جب سینٹیمنٹ ہرٹ ہوتا ہے تو بندہ جذباتی ہوتا ہے, وہ پھر اگریسو ہو جاتا ہے. تو لوگ اس ٹاپک پہ باتیں اس لیے نہیں کرتے کہ کسی کا سینٹیمنٹ نہ ہرٹ ہو, کیونکہ 100% آپ بات کریں, آپ 100% آڈینس کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. ایک دو ایسے ہوں گے جو ہرٹ ہوں گے کچھ, تو جس کی وجہ سے اگریشن آتا ہے تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں. بٹ اس کا دیکھیں آپ ایڈوانس سولوشنز آ چکے ہیں, چیزیں آنے لوگوں پر ٹائم. یہ مسئلہ نہیں ہے نا, نالج تو ایگزسٹ کرتا ہے, ریڈیکلائزیشن کرائی جاتی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نالج نہیں ہے, یعنی کہ وہ علم حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ موجود ہے, وہ علم موجود ہے, اس کو آپ حاصل نہیں کر رہے. مسئلہ کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں ان میں یہی فیکٹر ہے جو آپ نے کہا کہ سینٹیمنٹس ان کے ہرٹ ہو گئے. یار ریڈیکلائزیشن ہے نا, آپ کیوں مانو گے, آپ کے اندر وہ اندر سے آپ کے ضمیر سے آواز آئے گی بھائی کیوں مانے گا تو اس کی بات. آپ نہیں سمجھتے ریڈیکلائز کیا گیا نا اوور پیریڈ آف ٹائم. بالکل. آپ کو نہیں لگتا جب آپ پڑھتے ہو اور جب سائنس پڑھتے ہو, ہاں جی, تو ہر چیز کے پیچھے ایک لاجک دیکھتے ہو. بالکل. تو جب مائنڈ آپ کا بڑھتا ہے, مائنڈ سیٹ بڑھتا ہے, آپ پریکٹیکل لائف میں آگے جاتے ہو, تو آپ ہر چیز کے پیچھے لاجک کو فائنڈ کرتے ہیں. تو وہاں سے ایک چنگاری نکلتی ہے جو بیسیکلی انسان کو ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ریسرچ کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اور جب وہ ان چیزوں پہ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے. بٹ دیکھو ضروری یہ نہیں ہے کہ ہر بندے نے اسی کانٹینٹ کے اندر ایک نیگیٹو اپروچ بھی ہوتی ہے, ایک پازیٹیو بھی ہوتی ہے. کوئی بھی کانٹینٹ آپ کنزیوم کر رہے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہوگا کہ آپ اس کے فل اپوزٹ چلے جائیں گے یا اس کے حق میں چلے جائیں. تو اب آپ کا کتنا مائنڈ سیٹ گرو ہوا ہے کہ آپ اس کو ابزارو کر کے کوئی نئی چیز پہ جائیں گے, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. یہ چیزیں بہت ڈیپتھ کی چیزیں ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خاص طور پہ پوڈ کاسٹ کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دیر از اے گیپ
لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں, اور ہم کانٹینٹ بنا رہے ہیں اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے, لوگوں کو سکھانے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے جو آپ کی کنڈیشننگ تھی, جو آپ کے ماحول میں آپ کے بڑوں نے بچپن سے آپ کو ریلیجیس یا آپ کی ہسٹری کے بارے میں جو سکھایا تھا, آپ نے اس کو چیلنج کیا اور آپ نے کویشچن کر کے علم کے ذریعے اس کو دوبارہ سے ری تھنک کیا. بالکل. خاص طور پہ وہ ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے آپ ایسا کیا سجیسٹ کریں گے, ہاؤ ڈو دے گیٹ ٹو ڈو دس, وہ کیسے اپنے بیریئرس کو توڑیں گے اور کیسے وہ اس طرف ان کا مائنڈ سیٹ کیسے شفٹ ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے. مظفر بھائی دیکھیے نا, ابھی 1400 سال پورا پہلے آپ کو نہیں پتہ معاملات کیا تھے, چیزیں ہم تک پہنچی ہیں بکس کے تھرو, ہم نے کتابوں میں دیکھا جو بھی معاملات ہوئے, جو بھی واقعات ہوئے, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ آپ کو نہیں پتہ. تو آپ نے بس بیٹھ کے اوتھینٹک آپ نے کوشش کرنا کہ اوتھینٹک جو بکس ہیں نا وہاں سے آپ نے چیزیں جمع کرنی شروع کی, اور پھر جا کے آپ وہ چیزیں پڑھتے ہو. اس کے بعد آپ کو اپنا جو پرسپیکٹیو آپ نے بنانا ہے ہسٹری کو لے کے, یا جو بھی آپ نے رائے قائم کرنی ہے نا, پھر آپ اپنے سے کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ یار فلاں بندے کو سن کے کریں, فلاں بندے کو سنیں, اس کو سنیں, اس کو سنیں, نہیں, آپ خود پڑھیں, بیٹھیں, آپ خود سوچیں. مشکل تو نہیں ہے نا اس میں, کیا مشکل ہے؟ ضروری یہ ہے کہ بغیر کسی پری ڈٹرمنڈ رزلٹ کے خود پڑھیں. بالکل. اور سٹارٹ کرتے ہیں مے بی قرآن پاک سے, کیونکہ سب سے زیادہ اوتھینٹک وہی ہوگا. بالکل. تو وہاں سے آپ قرآن پاک کو, میرا خیال ہے ڈاکٹر اسرار کی بھی میں نے بات سنی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ سب سے پہلے کسی بھی پری ڈٹرمنڈ رزلٹ کے بغیر قرآن پاک کو پڑھو. صحیح بات ہے. تو کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لو, تو آپ کے کافی زیادہ اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا ویسے بھی نا, تراجم میں اتنا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا. تو وہ تفاسیر میں ہو سکتا ہے, تفاسیر ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن ترجمہ جو ہے وہ مطلب اس طرح سے کہہ رہے ہیں 90-95% جو ہے وہ سیم ہوتا ہے تمام لوگوں کا. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم پری ڈٹرمنڈ رزلٹس کو سائڈ پہ کریں. اچھا, ایک کہیں پڑھا تھا میں نے کہ ایسے آدمی سے مت ڈرو کہ جو کتابیں پڑھتا ہے, ایسے آدمی سے ڈرو جو صرف ایک کتاب پڑھتا ہو. تو وہ ایک تھاٹ پروسیس سے, ویری نائس, ویری ڈیپ. تو اب آپ دیکھیے نا, میں کہتا ہوں قرآن مجید تو آپ پڑھیں نا, وہ تو ہم ظاہر بچپن میں جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی اس کی جو قرأت وغیرہ ہے وہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں, لیکن جو ترجمہ ہے نا ایک بار پڑھ لیں, ضروری آئیڈیا ہو جائے گا. پڑھتے سب ہیں, پڑھتے سب ہیں, سمجھتے ہیں اس کو, اصل چیز تو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے نا, اس کو پڑھ لیں. اس کے بعد میں کہتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیے, کیا آپ نے سہائے ستہ پڑھی ہیں, جو اہل سنت کی جو 6 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں, وہ نہیں پڑھی ہوں گی. سب سے بڑا سوال تو یہ آتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی, جبکہ آپ کو وہ چیزیں پڑھ کے اپنی رائے قائم کرنی تھی. ایسا ہے اب آپ مجھ سے پوچھیں گے میں نے پڑھی ہے, تو میں آپ کو دوں گا میں نے پڑھی ہے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, ہماری خوش قسمتی ہے. ایک بڑے مزے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو عقائد عوام میں عام ہیں, ان میں بہت سارے عقائد جو ہیں وہ سہائے ستہ کے خلاف ہیں. بہت سارے کیسز میں 180 ڈگری شفٹ ہے. ٹھیک, اچھا مجھے جو ہماری, میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا, جو ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہماری پریکٹس سے ڈفرینٹ ہے بہت ساری چیزیں. بالکل. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے پڑھی نہیں, لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ نا ہے کہ لوگوں نے ریزلٹس آؤٹ سورس کیے ہیں. بالکل, میں نے اپنا سوچنا آؤٹ سورس کر دیا. آپ نے مجھے کہا آپ نے 6 کی 6 پڑھی ہیں, میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, آپ جو بھی رائے دیں گے میں کہوں گا بس یہی ٹھیک ہے, کس نے پڑھی ہیں, کیونکہ کس نے پڑھی ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل اوپینین دے رہے ہو. ہاں, اور میں نے اپنا مطلب اپنے مائنڈ کے حساب سے میں نے وہ چیز پڑھی ہو, میں نے نیوٹرل ہو کے نہ پڑھی ہو, یہ بھی تو ممکن ہے. یہ بھی ممکن ہے. جس طرح ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, دونوں سے یہ قول مروی ہے اگین تھرو ریسورسز کہ اگر ہمارا کوئی ایک بھی قول قرآن و حدیث کے برعکس جائے تو اس کو دیوار پہ دے مارو. جی یہ اہل بیت کی حدیث ہے, یہ اہل بیت کا فرمان ہے اگین. جی سو یو نو کہ ہم سب کے جو کامن سورس آف نالج ہیں, بالکل وہ سب اس بات کو مان رہے ہیں کہ اگر میرا کوئی قول قرآن و حدیث کے اگینسٹ جاتا ہے تو اس کو سائڈ پہ کر دو. وہ اہل بیت کی حدیث تو یہ ملتی ہے کہ اس کو دیوار سے مار دو, اس کو دیوار سے مار دو. یہی ایگزیکٹ ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ, کیونکہ وہ شاگرد تھے نا امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. جی خیر وہ بھی اب کنٹینشیس ہے, بٹ اینی ویز پوائنٹ یہ ہے کہ سب یہ بات مان رہے ہیں, لیکن انہی کے فالوورز انہی سے
کوئی نہ کوئی بات ایسی نکال لیں گے جو کہ شاید ان تک پہنچتی بھی نہیں ہوگی, مگر وہ کہیں گے کہ یار کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا تو اب یہ ضروری ہو گیا ہے. تو بس وہی بات ہو گئی نا, آپ ایک ہی کتاب پڑھ کے رائے قائم کر رہے ہو تو پھر کہاں سے معاملات ٹھیک ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں یار, ہسٹری کے حوالے سے نا بہت سارے معاملات ہیں جو ڈسکس ہونے ہی چاہیے. کیا ہے جو ڈسکس نہیں ہو سکتا؟ خدا کا وجود, میں نے مثال دی وجود, خدا کا وجود جو وہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں باقاعدہ, ہم نے دیکھی ابھی ریسنٹلی ہم نے کافی ڈیبیٹس دیکھی. تو پرابلم وہیں پہ آ جائے گا کہ ہم اس ریڈیکلائزیشن سے نکلیں گے کیسے؟ پڑھیں گے تو نکلیں گے, لوگ خود پڑھنا شروع ہوں گے, شروع کریں گے, خود ریئلائز کریں گے. جی ابھی آپ کا ایمان ہے نا, لیٹ سپوز آپ کا بخاری پہ کہہ لیتے ہیں, آپ کا ایمان ہے نا, اب دیکھیں نا بخاری کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اوتھینٹک ہیں اس میں. بالکل ایسے بالکل ٹھیک ہے. اب وہاں سے اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کو ماننی پڑے گی. ایسے ہی اگر آپ نے نہیں پڑھی اور لوگوں سے آپ نے سنی تو پھر آپ نہیں سمجھ پا رہے نا اس چیز کو. ایسے ہی آپ نے خود پڑھی ہے تو پھر آپ سمجھ جاؤ گے. ایسے ہی اب بالکل اسی طرح بخاری کے علاوہ اگر آپ لیٹ سپوز اگر آپ اپنی پوری لائف میں اگر آپ ہسٹری کی یا احادیث کی اگر آپ کوئی 10 آپ کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس اچھا خاصا علم آ گیا نا. ٹھیک ہے, تو آپ اس جو خول بنا ہوا تھا نا آپ کے ارد گرد کہ نہیں یار یہاں سے آگے نہیں جانا میں نے, وہ آپ کا ٹوٹ جائے گا, آپ اس سے باہر نکل 100%.